اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہار قصیدہ بردہ کے عنوان سے آج اس وقت ہماری یہ دوسری نشست ہے اور اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ آج ہم قصیدہ بردہ شریف کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف میں کم و بیش 165 اشعار اور اس کی 10 فصلیں ہیں۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کا آغاز پہلی فصل کے اس شعر سے ہوتا ہے، امن تذکر جیران بذی سلم، لیکن بعض علماء کے نزدیک امن تذکر جیران بذی سلم یہ فصل اول کا پہلا شعر ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سیدنا امام ابو سعید ابو عبداللہ محمد ابن سعید بوصیری نے قصیدہ بردہ کا آغاز اس شعر سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اس شعر سے کیا ہے۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام پر درود بھی ہو جائے، اور یوں ان احادیث طیبہ پر عمل ہو سکے کہ جن میں ہر اچھے کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اس کی حمد و ثنا سے کرنے کی تلقین و ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ان بعض علماء کی تحقیق و تصریح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی قصیدہ بردہ کا آغاز اسی شعر سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس شعر کا ترجمہ ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، منشی الخلق من عدمی جو مخلوق کو عدم سے پیدا کرنے والا یعنی وجود بخشنے والا ہے، ثم الصلاة علی المختار پھر درود نازل ہو اس ہستی پر جو مختار ہیں، جن کا لقب مختار ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ رسول اور اس کے پیارے حبیب ہیں، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو درود ہیں اور یہ جو چنے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس وقت چن لیے گئے کہ جب عالم میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جن کا نور پیدا فرما کر جنہیں عالم قدم میں یعنی عالم حدوث سے پہلے اور ہر چیز پیدا فرمانے سے پہلے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ اور یہ اشارہ ہے ان دو حدیثوں کی طرف جن میں سے ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ اور دوسری حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں، انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین و ان الآدم لمنجدر فی طینتہ، جس کے معنی یہ ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا
جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی درمیانی منازل طے کر رہے تھے اور انہیں پیدا کیے جانے کے لیے ان کا وجود تیار کیا جا رہا تھا، اور فرمایا میں اس وقت بھی اللہ رب العزت کے دربار میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، ترکیب و تشکیل دیا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے مختار اور چنے ہوئے ہیں، اور ایسے وقت میں چنے ہوئے ہیں، اس وقت سے چنے ہوئے ہیں جب کوئی شے نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اول مخلوق نور پاک مصطفیٰ کو بنایا تھا، اس وقت سے حضور اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں۔ قصیدہ بردہ کی پہلی فصل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے عشق و محبت کے بیان میں۔ محبت کہتے ہیں ارادۃ ما تراه وتظنه خیرا، جسے آپ بھلا دیکھیں یا بھلا سمجھیں، اسے چاہنا، اسے پسند کرنا، یہ محبت کہلاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معنی یہ ہیں کہ ایک مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا و مولا کو، جیسا عرفہ، جیسا اعلیٰ، جیسا کامل مکمل مخلوق بنایا، ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ اس بات کی مستحق ہے کہ کائنات ارضی و سماوی میں رب تبارک و تعالیٰ کے بعد جس ہستی سے محبت کی جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات پاک ہونی چاہیے۔ سیدنا امام شرف الدین بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فصل اول میں اپنی کیفیت محبت کو اور اس کیفیت محبت کے پیدا ہونے کے بعد اس کے آثار و علامات کو اور اس کے نتیجے میں طاری ہونے والی اپنے وجود پر، اپنے ظاہر پر، اپنے باطن پر طاری ہونے والی کیفیات کو اس فصل میں بیان کریں گے۔ اور ان کیفیات کے بیان کرنے سے مقصد حضرت امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنی کیفیت بیان کرنا ہی فقط نہیں ہے، بلکہ پڑھنے اور سننے والے کو یہ نصیحت کرنا بھی ہے اور اس تک یہ پیغام پہنچانا بھی ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کس طرح کر سکتا ہے اور حق محبت کس طرح ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فصل میں محبت پر جو کلام کریں گے وہ بہت توجہ سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے تاکہ اگلے اشعار سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ وہ بطور تجاہل عارفانہ ہوگا اور وہ بطور تجرید ہوگا۔ تجرید اور تجاہل عارفانہ کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام بصری یہ نہیں کہیں گے کہ میری محبت میں یہ کیفیت ہے، میرا حال یہ ہے، میری کیفیت یہ ہے، میرا انداز یہ ہے۔ وہ کسی معاملے میں میرا نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اپنی اس محبت کو چھپاتے ہوئے اور کبر و تکبر اور نخوت کے دعووں سے بچتے ہوئے وہ کسی اور سے بظاہر خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کسی اور انسان کی جگہ پر رکھ کر اس سے تو کہہ کر، تجھے کہہ کر، تم کہہ کر وہ خطاب کرتے نظر آئیں گے، تاکہ ان کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ بھی نہ بن سکے کہ یہ ساری کیفیتیں میری ہیں اور میں محبت میں اتنا اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو عشق ہے اور وہ جو عشق مصطفیٰ ہے اور وہ جو محبت حقیقی ہے اس کو وہ کسی حد تک چھپانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن وہ خود بتائیں گے کہ ہم نے چھپانے کی تو کوشش کی، لیکن عشق مصطفیٰ ایسی چیز ہے کہ جو بڑھ جائے تو پھر یہ مشک کسی کیفیت اختیار کر لیتا ہے کہ جیسے مشک انسان کہیں بھی اپنے وجود میں، اپنے جسم میں اسے چھپا لے، اپنی جیب وغیرہ میں اس کی خوشبو چھپ نہیں سکتی، ایسے ہی جو سچی محبت ہوتی ہے اس کی علامات انسان کے وجود سے ظاہر ہو کر رہتی ہیں اور وہ کسی بھی طرح چھپ نہیں سکتی۔ چنانچہ قصیدہ بردہ کے آپ پہلے ہی شعر پر غور فرما لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا حضرت امام بصری میں کا دعویٰ کرنے کے بجائے اور کوئی جملہ تکبر کا بولنے کے بجائے اور اپنا دعویٰ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کر اس سے خطاب کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں امن تذاکر جیران بزی سلام
مزجت دم عن جرام مقلة بدامی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امن تذکر جیران بذی سلم. کیا اے عاشق ذی سلم کے مقام ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد آ جانے کی وجہ سے مزجت دمان جرام مقلت بدمی مزجت دمان تو ایسے آنسو بہا رہا ہے کہ جرام مقلت جو تیرے گوشے چشم اور آنکھ کے کنارے سے جاری ہوئے بدمی اور وہ آنسو عام آنسو نہیں ہے. شدت محبت میں آنسو یہاں تک کثرت اختیار کر گئے کہ اب ان آنسوؤں سے خون آنے لگا ہے. خون بہتے آنسو تو اپنی آنکھ سے بہا رہا ہے. یہ خون آلود آنسو اور خون سے ممزج آنسو تیرے بہانے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بتا کہ کیا تجھے مقام ذی سلم کے یعنی مدینہ طیبہ کے پڑوسی یاد آ گئے ہیں؟ ذی سلم سے مراد مدینہ طیبہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور بعض شارحین کے مطابق ذی سلم سے مراد اعلیٰ علیین بھی لیا جا سکتا ہے، عالم ارواح بھی لیا جا سکتا ہے. اور جیران میں پڑوسی جو بولا گیا، یہ لفظ بول کر سیدنا امام بوصیری اپنا محبوب اور اپنا مرکز محبت چھپانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں جیران پہ تنوین تعظیم کی لا کر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جس سے مجھے محبت ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ مقام ذی سلم کے پڑوسی اور باسی یعنی مدینہ طیبہ کے وہ رہائشی یا عالم ارواح اور اعلیٰ علیین کے وہ باسی عظیم الشان ہیں، اور ایسے عظیم الشان ہیں کہ ان جیسا عظیم الشان اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. سو حضرت سیدنا امام بوصیری فرماتے ہیں اے عاشق تجھے کیا ہوا کہ تجھے مقام ذی سلم کے پڑوسی یاد آ گئے ہیں، وہاں کے باسی اور رہائشی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے ہیں، جن کی یاد میں تو ایسے آنسو بہا رہا ہے جو صرف آنسو ہی نہیں بلکہ ان میں ساتھ خون بھی ملا ہوا ہے. تو کیا تیرے آنسو بہانے کی یہ وجہ ہے کہ تجھے وہ یاد آ گئے ہیں؟ یا ام حبت الریح من تلقاء کاظمات او ماض البرق فی الظلماء من اعظام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ام حبت الریح یا کوئی ہوا چلی ہے من تلقاء کاظمۃ کاظمہ کی جانب سے. کاظمہ مدینہ طیبہ کا نام ہے، کاظمہ سے مراد بھی مدینہ طیبہ ہے. ویسے کاظمہ کظم سے جس کے معنی غصے کو پی جانا، کیفیات ابھرتی اور جلتی بھڑکتی کیفیات کا فروغ ہو جانا اور ٹھنڈا ہو جانا. مدینہ طیبہ کو بھی کاظمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس میں کوئی مسلمان جائے تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس کی کیفیات کو روحانیت اور پرسکون کیفیات میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور اس لیے بھی اس مدینہ طیبہ کو کاظمہ کہا جاتا ہے. بعض شارحین کے مطابق کہ مدینہ طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر نور پرسکون روحانیتوں سے بھرپور اور دنیا میں گویا ایک جنت نما خطہ بنایا ہے، جہاں ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہے، جہاں کسی گرمی کا، جہاں کسی بھڑکتے جذبات کا، اور جہاں کسی منفی کیفیت کا کوئی تصور نہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو طاعون جیسی وبا سے تک محفوظ فرما دیا ہے. تو یوں مدینہ طیبہ کاظمہ ہے. سیدنا امام بوصیری فرماتے ہیں کہ یا تو تم آنسو اس لیے بہا رہے ہو
کہ تمہیں مقام ذی سلم کے پڑوسی یاد آ گئے ہیں اور وہاں کے باسی اور رہائشی یاد آ گئے ہیں یعنی رسول اللہ، اور یا کاظمہ یعنی مدینہ طیبہ کی جانب سے کوئی ہوا چلی ہے جس ہوا میں محبوب کی خوشبو رچی بسی ہے، اور اس ہوا نے چل کر تمہارے دماغ تک پہنچ کر تمہارے مشام دماغ کو معطر کر دیا ہے، اور یوں تمہیں محبوب کی خوشبو آ گئی جس نے تمہیں بے قرار کر دیا ہے۔ او مد البرق فی الظلماء من ادمی، یا وادی ادم میں جہاں ادم نامی پہاڑ ہے اس وادی میں کوئی ایسی بجلی چمکی ہے کہ جس بجلی کی چمک میں تجھ عاشق نے جمال محبوب کو دیکھ لیا ہے، یا تجھے حبیب کی زلفیں وہاں نظر آ گئی ہیں یا ان کا تصور آ گیا ہے، یا حبیب کی وادی سے منسوب جس پہاڑ کو تم نے بجلی چمکنے پر دیکھا ہے اس پہاڑ نے تمہیں محبوب کی یاد دلا دی ہے۔ تو گویا فرماتے ہیں تمہارے رونے اور آنسو بہانے کی 3 وجہوں میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو تمہیں ذی سلم کے پڑوسی یاد آ گئے، یا کاظمہ مدینہ طیبہ کی جانب سے کوئی ہوا چلی جس ہوا نے تمہیں محبوب کی خوشبو تمہارے دماغ تک پہنچا کر تمہیں بے قرار کر دیا ہے اور تم آنسو بہانے پر مجبور ہو گئے ہو، اور یا وادی ادم میں جہاں ادم نامی پہاڑ ہے اور جو مکہ مکرمہ کے نزدیک ہے اس وادی میں کوئی ایسی بجلی چمکی ہے جس نے تمہیں نشانات محبوب دکھا کر اور آثار محبوب دکھا کر ایسی بے چینی تمہارے اندر پیدا کر دی ہے کہ تمہیں محبوب کی یاد آ گئی ہے، یا تم نے محبوب کے جلوے ہی کو دیکھ لیا ہے، اور جس کی وجہ سے اب تم اسے ایک جھلک کو دیکھنے کے بعد پھر مشتاق ہو کہ دوبارہ کوئی دوسری جھلک محبوب کی دکھائی دے، اب وہ نظر نہیں آ رہی تو تمہاری آنکھیں خون سے ملے ہوئے آنسو بہا رہی ہیں۔ ان 3 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ تمہارے آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ فمال عینیک ان قلت تکفو فاہا ما طاوى مال قلبک ان قلت استفیق یا ہمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فما لعینیک، سو امام بوصیری سوال کرتے ہیں اے عاشق تیری آنکھوں کو کیا ہوا کہ ان قلتا اگر تو ان سے کہے اکففا قرار میں آؤ، آنسو بہانے سے رک جاؤ، ہمتا تو وہ بہہ پڑتی ہیں، ومال قلبک اور اے عاشق تیرے دل کو کیا ہوا، ان قلت استفق، ان قلتا اگر تو کہے استفق قرار میں آ، افاقہ پکڑ، یہی میں تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اے عاشق اس محبت نے تجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ اب تیری حالت یہ ہے، تیرا اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہا، تیرا اپنے دل پر قابو نہیں رہا۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں نے تجھے ایسا بے خود اور بے قرار کر دیا ہے کہ اب تو اپنی آنکھوں کو کہتا ہے آنسو مت بہاؤ تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں، اور تو اپنے دل کو روکنا چاہتا ہے، قرار میں لانا چاہتا ہے تو تیرا دل قرار میں آنے کے بجائے یاد محبوب سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت امام بوصیری بطور تجاول عارفانہ اپنی کیفیتیں بیان کر رہے ہیں۔ ان 3 اشعار کی علماء نے بہت سی خصوصیتیں بیان کی، مثلا ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ اگر کسی کے پاس سواری کا کوئی جانور ہو اور وہ مالک کے قابو میں نہ آتا ہو، اس کے تابع نہ ہوتا ہو، بدکتا رہتا ہو، مالک کو پریشان کرتا ہو، تو پھر آدمی کسی کاغذ پر لکھ کر یا کسی کانچ کے برتن پر لکھ کر کوشش کرے کہ اسے بارش کا پانی دستیاب ہو جائے اور وہ اس کو بارش کے پانی سے تر کر لے اور ان لکھے ہوئے اشعار کو ان میں گھول لے اور پھر وہ پانی اس سواری کو پلا دیا جائے تو وہ سواری قابو میں آ جائے گی، تابع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کا دل کمزور ہے اور اس کے دل پر آئے دن وسوسے، پریشانیاں اور پریشان کن خیالات آتے ہیں تو کانچ کے کسی برتن پر لکھ کر ان 3 اشعار کو پلانے سے، عام سے پانی سے پلا لیں یا بارش کا پانی پلا دیں تو اس کے دل کی بے قراری بھی ختم ہو جائے گی۔
اور اسی طرح بعض صوفیاء کرام کے مطابق اگر یہی 3 اشعار اور اس کے بعد بھی ایک شعر آئے گا، کسی دمے کے مریض والے کو لکھ کر اگر پلا دیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسے دمے کے مرض سے اور سانس گھٹنے رکنے کے مرض سے بھی آرام عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گویا یہ کلام جو انہوں نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور عشق و محبت میں ہے، اللہ نے اس کلام کو ایسا پرتاثیر بنایا کہ یہ ظاہری بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے اور یہ باطنی اور روحانی بیماریوں میں بھی مفید ہے۔ چنانچہ سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کیفیت کو مزید بیان فرماتے ہوئے آگے چلتے ہیں اور خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا عاشق یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عشق چھپ جائے گا، حالانکہ اسے عشق ہے، اسے محبت رسول ہے جو اسے بے قرار کر رہی ہے۔ اس پر تو بہت سی گواہیاں قائم ہو چکی ہیں اور اس پر تو بہت سے شواہد قائم ہو چکے ہیں۔ چنانچہ سیدنا امام بوصیری فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْقَطِعٌ مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِّنْهُ وَمُضْطَرِمٍ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ايحسب الصب، کیا عاشق یہ گمان کرتا ہے ان الحب منقطع، کہ اس کی محبت چھپ جائے گی، ما بین منسجم منہ ومضطرم، حالانکہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ آنسو بہاتی آنکھوں اور بے قرار دل کے درمیانی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اس کیفیت میں مبتلا ہے کہ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اور اس کیفیت میں مبتلا ہے کہ اس کا دل ہے جسے یاد محبوب میں چین ہی نہیں آ رہا، اور وہ مشتاق ہے اس بات کا کہ ابھی جلوے زیبا نظر آئے اور ابھی انسان اپنی جان حضور کے قدموں پر نچھاور کرے۔ اس کیفیت میں ہوتے ہوئے بھی اور ایسی بے قراری کی کیفیت میں ہوتے ہوئے بھی کیا اس کا عشق چھپ سکتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے ہرگز چھپنے والا نہیں، اور ہرگز وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدائیت اور فنائیت کے مقام پر ہے۔ چنانچہ آگے وہ فرماتے ہیں لولا الہوا لم تورق دمعا على طلال ولا أريق تالي ذكر البان والعالم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ لولا الہوا، اگر محبت نہ ہوتی، اگر عاشق کو عشق محبوب نہ ہوتا، لم ترق دمعا علی طلل، تو اے عاشق تو کھنڈرات کو دیکھ کر اور ان کھنڈروں کو دیکھ کر جن سے حبیب کبھی ہو کر گزرے تھے، جن میں کبھی رہے تھے، جن میں کبھی بسے تھے، ان کھنڈرات کو دیکھ کر تو آنسو کبھی نہ بہاتا۔ ولا ارقت لذکر البان، اور بان نامی درخت کے ذکر پر تو بے چین نہ ہوتا، اور علم یعنی پہاڑ سے مراد غار ہرا، غار ثور، جن جن پہاڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، عبادت فرمائی ہے، اگر حضور سے منسوب کسی درخت کا ذکر ہو، اگر حضور سے منسوب کسی پہاڑ کا ذکر ہو، تو پھر اس درخت اور پہاڑ کے ذکر پر جو محبوب سے منسوب ہے، اس کے ذکری ہونے پر پھر تو بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ تو پھر بے قرار کیوں ہو جاتا ہے؟ تیری نیندیں کیوں اڑ جاتی ہیں؟ یہ ساری علامتیں قائم ہو کر بتاتی ہیں تو عشق کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چھپانے میں ناکام ہے۔ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل نصیب ہے اور تو فدائیت رسول کے درجے پر فائز ہے۔ اس سے آگے سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر مزید فرماتے ہیں فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَامِ
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا، تو محبت کا انکار کیسے کر سکتا ہے، بعد ما شہدت بھی علیک، بعد اس کے کہ تجھ پر گواہی دے چکے، عدول انتہائی عادل، وہ عادل کون ہے، الدمع والسقم، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور عشق و محبت رسول سے بیمار ہونے والا لاغر جسم، مراد ہے اس سے دل کی بے قراری اور جسم کی لاغری۔ سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے سرشار ہوئے اور آپ کے دل میں اس نعمت نے گھر کیا، جس کا ہم نے کچھ تذکرہ کل کیا تھا کہ حضرت امام بوصیری کو رستے میں ایک شخص ملا اور اس نے آپ سے پوچھا، تم درباری شاعری تو کرتے ہو، بادشاہوں کے لیے تو بہت کچھ لکھتے ہو، کیا تم نے کبھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس سوال نے ہلچل ضرور مچا دی اور اندر کی کیفیت کو، چین کو بے چینی سے ضرور بدل دیا۔ چنانچہ سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ پھر اسی رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اپنی مجلس پاک میں ایسے جلوہ گر ہیں جیسے چاند ستاروں کے بیچ میں اپنا نور پھیلا رہا ہوتا ہے اور ذو فشانی کر رہا ہوتا ہے۔ بس اس کیفیت نے جو ہلچل مچائی، تو عشق و محبت بڑھتا گیا، بڑھتے 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 دل کی بے قراری بڑھی، حضور کی یاد میں، حضور کی زیارت کے شوق میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عالم تھا جو وہ اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں، اور وہ عالم یہ تھا کہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد محبوب ایسی فنائیت اور فدائیت پر مشتمل تھی کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے جو آنسو نکلا کرتے تھے، ایک تو ان آنسوؤں میں سرخی بھی تھی چونکہ وہ خون آشام تھے، خون ملے ہوئے تھے، اور ان آنسوؤں کے کثرت سے نکلنے کی وجہ سے جس جگہ سے وہ آنسو نکلتے تھے اور جہاں وہ لائن بنتی تھی، اس لائن بننے کی وجہ سے آپ کا وہ حصہ باقی جلد کے مقابلے میں اور باقی جسم کی رنگت کے مقابلے میں زرد پڑ گیا تھا۔ تو آپ کے چہرے مبارک پر عشق سے زردی بھی تھی اور آپ کے چہرے مبارک پر وہ خون آشام آنسو سرخی کی لائن بھی بناتے تھے، یوں آپ کے جسم پر اور خصوصاً آپ کے چہرے پر زردی کی بھی ایک لکیر اور ایک خط تھا، اور سرخی کا بھی ایک لکیر اور ایک خط آنسو نکلتے ہوئے بنتا تھا۔ اسی کو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگلے شعر میں بیان فرماتے ہیں، وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَاتٍ وَضَانًا مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَامِ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واثبت الوجد، اور اس محبت نے ثابت کر دیا، خط عبرت وضنن، دو لکیروں کو ثابت کر دیا، ظاہر کر دیا، ان میں سے ایک لکیر سرخ آنسوؤں کی ہے وضنن، اور دوسری لکیر زردی کی ہے جو زردی کمزوری کی اور بے قراری کی اور جسم کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ جو سرخی اور زردی ہیں مثل البہار، زردی ایسے ہے جیسے گل بہار، بہار عربی زبان میں اس پھول کو کہتے ہیں جو گلاب کا ہوتا ہے لیکن زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ علی خدیک، اے عاشق یہ دونوں خط تیرے رخساروں پر اور تیرے گالوں پر ظاہر ہے، والعنمی، اور سرخی کو جیسے درخت عنم ہوتا ہے، بعض علماء نے لکھا درخت عنم سے مراد مہندی کا درخت ہے۔ تو اے عاشق، امام بوصیری فرماتے ہیں تو محبت کو کیسے چھپائے گا، حالانکہ تیرے رخساروں پر
زرد گلاب جیسی زردی بھی موجود ہے، اور تیرے ان رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کی سرخ لکیر بھی موجود ہے، اور وہ سرخ لکیر ایسی ہے جیسے درخت مہندی درخت انم ہوتا ہے، جیسے اس کی سرخی ہوتی ہے۔ جب یہ ساری شہادتیں امام بوصیری نے سن لی، گویا عاشق نے سن لی، اور اب وہ سمجھ گیا کہ انکار ممکن نہیں، پوشیدگی ممکن نہیں، اور محبت چھپانا اب میرے بس کی بات نہیں، تو پھر بالآخر عاشق کو اقرار کرنا پڑا۔ چنانچہ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں نعم سرا طیف من اہوا فارقانی والحب یا تارض اللذات بالآلام مولایا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نعم، اب عاشق کہتا ہے نعم، ہاں، سرا، رات کو چلا، رات کو آیا، طیف خیال، طیف من احوا اس ہستی کا خیال جس سے مجھے محبت ہے، فارقنی تو اس نے مجھے رات بھر جگائے رکھا، اس نے مجھے بے چین رکھا، بے قرار رکھا۔ کیوں بے قرار رکھا؟ والحب یعترض اللذات بالالم، اس لیے کہ جو سچی محبت ہوتی ہے وہ بے قراری کی وجہ سے تمام لذتوں کو ہلاک کر دیتی اور مٹا دیتی ہے۔ تو جب محبت کا غلبہ تھا اور محبت کی وجہ سے دل پر الم تھا، بے قراری تھی، تو پھر اس بے قراری میں مجھے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ پھر تو بے قراری ہی بے قراری ہونی تھی۔ پھر اس بے قراری میں کبھی حضور کے پہاڑوں کا خیال، کبھی حضور کی ذات کا خیال، کبھی حضور کے رخ زیبا کا خیال، کبھی حضور کی زلف عنبری کا خیال، کبھی حضور کے قد و قامت و سراپا کا خیال، کبھی حضور سے منسوب درختوں کا خیال، کبھی حضور سے منسوب پہاڑوں کا خیال۔ بس اس خیال ہی نے مجھے ایسا بے قرار رکھا کہ رات بھر نیند بھی نہ آئی، اور بجائے اس کے کہ کوئی قرار ہوتا، بجائے اس کے کہ کوئی تھوڑی سی بے آرامی، تھوڑا سا سکون ہوتا، اس سکون کے بجائے آنسو بہنے کی نوبت آئی، اور ایسے آنسو بہنے کی نوبت آئی کہ وہ آنسو صرف آنسو نہیں تھے، ان میں فرط جذبات سے خون بھی ملا ہوا تھا۔ تو پھر ملامت کرنے والے نے کہا کہ محبت میں اپنے آپ کو قابو رکھو، اتنا آگے کیوں بڑھتے ہو، اور اس قدر آگے بڑھنے سے کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ تو حضرت سیدنا امام بوصیری پھر اس ملامت کرنے والے کو جواب دیتے ہیں۔ یہ ملامت کرنے والے بھی خود ہیں، اپنی نفس کی کیفیتیں ہیں، اور خطاب کرنے والے بھی اپنے آپ سے خود ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں یا لائمی فی الہوی والعذری معذرۃ منی الیک ولو انصفت لم تلومی مولایا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا لائمی فی الہوی والعذری، اے مجھے ملامت کرنے والے، جو مجھے اس محبت میں ملامت کرتا ہے جو محبت قبیلے بنو عذرا کی محبت جیسی ہے، معذرۃ منی الیک، میری طرف سے معذرت قبول کر، ولو انصفت، اور اگر تو انصاف کرتا، لم تلومی، تو اس محبت پر مجھے ملامت ہرگز نہ کرتا، مجھے ملامت نہ کرتا۔ سو اے ملامت کرنے والے، تجھ سے میری دو گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ میری محبت وفا میں، خلوص میں، پاکیزگی میں، حیا میں، ان چار اوصاف میں میری محبت ایسے ہے جیسے قبیلے بنو عذرا اور قبیلے بنو عذرا کے لوگ محبت کرتے ہیں۔ قبیلے بنو عذرا یمن میں ایک قبیلہ گزرا ہے جس کی محبت کی پورے عرب میں مثالیں دی جاتی ہیں۔
اس لیے کہ اس قبیلے کے بچے بچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفا رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلوص رکھا ہے، اور ان لوگوں کی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ محبتیں ایسی شاندار محبتیں ہوتی ہیں کہ ان محبتوں میں حیا بھی ہوتی ہے۔ عموماً محبت ہو، عشق مجازی کسی کو ہو جائے تو انسان محبت میں حیا کا دامن اسے چھوڑنا پڑتا ہے، شرم کا دامن چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن قبیلہ بنو عذرا کی محبت کی خاصیت ہے کہ وہ لوگ جہاں با وفا ہوتے ہیں، پرخلوص ہوتے ہیں، وہیں وہ اپنی محبت میں با حیا بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام بصیری ان پاک اوصاف والی محبت ہونے کی وجہ سے اپنی محبت کو تشبیہ دے رہے ہیں قبیلہ بنو عذرا کی محبت سے اور قبیلہ بنو عذرا کی محبت سے۔ تو فرماتے ہیں ایک تو میری محبت پاکیزہ ہے، اور کیوں نہ پاکیزہ ہو کہ یہ کوئی عشق مجازی نہیں ہے، یہ محبت دنیا کے کسی محبوب سے نہیں ہے، یہ محبت تو محبوب رب العالمین سے ہے، یہ محبت تو رحمت عالم سے ہے، یہ محبت تو اس ہستی سے ہے کہ جن کے قدموں کی، جن کے پاؤں کے تلووں کی کوئی ایک جھلک دیکھ لے تو زندگی بھر کے لیے اسے دنیا کا حسن حسن نہ لگے، دنیا کی چمک چمک نہ لگے، چاند و سورج کی روشنی بھی اس حبیب کے قدم کے تلووں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی چمک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسا حسن، جیسی چمک، جیسی دمک اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب کہا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا دیا۔ تو فرمایا ایک تو میری عرضی ہے کہ میری محبت قبیلہ بنو عذرا کسی محبت کی طرح پاکیزہ ہے، اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اس محبت میں جیسے قبیلہ بنو عذرا کے لوگ پرخلوص ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، ایسے ہی مجھے بھی معذور سمجھ اور میری معذرت بھی قبول کر، مجھے ملامت نہ کر۔ پھر آگے فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم لذت محبت ہے کیا، اور اس محبت کا مزہ کیا ہے، اور اس محبت کی برکتیں کیا ہیں۔ اگر تو اس محبت کے مزے اور برکتوں سے سرشار ہوتا تو پھر تو مجھے تانا دینے سے پہلے انصاف کرتا، اور اگر تو میرے ساتھ انصاف کرتا، لم تلومی، تجھے اس محبت کا معلوم ہوتا تو تو پھر مجھے ہرگز محبت کرنے پر ملامت نہ کرتا، کیونکہ تجھے اس محبت کا رنگ ابھی تک معلوم نہیں ہے اور اس محبت کا مزہ معلوم نہیں ہے، اس لیے تو مجھ پر ملامت کر رہا ہے۔ یہ محبت تو ایسی محبت ہے کہ جو انسان کو اگر دل میں ہو جائے، پیدا ہو جائے، نصیب ہو جائے تو دنیا اور اس کی ہر نعمت سے بے نیاز کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو پھر اس محبت کا علاج نہیں سوچتا، علاج کی طرف توجہ نہیں جاتی، بلکہ انسان تو چاہتا ہے یہ محبت اور بڑھے اور بڑھے، یہاں تک کہ اسی محبت میں جلوہ زیبائے حبیب دیکھوں، اور اسی جلوہ زیبائے حبیب میں کاش میری جان ہی نکل جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے انداز میں اس کو کیا خوب بیان فرما گئے، فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ چنانچہ حضرت امام بصیری بھی پھر آگے یہی کچھ فرماتے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں عدد کا حالی والا سری بے مستطیر عن الوشاة والا دائی بے منحاسمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عدد کا حالی، کاش کہ میرا حال مجھ سے تجاوز کر کے تجھے آ جائے، ولا سری بمستتر، اور اب میرا راز چھپنے والا نہیں، عن الوشات، ملامت کرنے والوں سے، ولا دائی بمنحسن، اور میری بیماری اب ختم ہونے والی، بیماری عشق اب ختم ہونے والی نہیں، بلکہ یہ تو زندگی بھر کا وہ ساتھ ہے کہ جتنا میرے ساتھ رہے گا اتنا مجھے سکون دے گا، اتنا مجھے سرور دے گا، اور اتنا ہی میری ترقی آخرت اور نجات آخرت کا ضامن بنے گا۔ حضرات محترم، الحمدللہ قصیدہ برد شریف کے ان اشعار کی تقریباً 10 اشعار کی تشریح اب تک کر پائے ہیں۔ اس میں فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ، جو شعر نمبر 6 ہے، یہ قصیدہ بردہ کے ان مبارک اشعار میں سے ایک اشعار ہے، ایک شعر ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ بردہ کی تلاوت کے دوران 6 مقامات اور 6 اشعار ایسے ہیں جنہیں سنا، جنہیں پسند فرمایا، اور پسند فرماتے ہوئے تمایل فرمایا، حضور جھومے اور حضور خوش ہو کر جھومے، گویا حضور نے امام بوصیری کو داد دی اور حضور نے امام بوصیری پر خاص نظر کرم فرمائی۔ ان میں سے ایک جو پہلا شعر ہے وہ اس قصیدہ بردہ کی فصل اول کا 6واں شعر ہے، فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ۔ چنانچہ اس شعر کو بھی اس برکت کے لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ کاش امام بوصیری پر جو نظر رحمت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظر رحمت کا ہمیں بھی مستحق بنائے۔ قصیدہ بردہ کا فصل اول کا شعر نمبر 8، نام سراطیف من احوا فارقنی، یہ وہ شعر ہے میں نے اپنے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم مفتی محمد حسین صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے سنا کہ اگر کوئی شخص با وضو با طہارت رات کو سونے کی تیاری کرے اور اس 8ویں شعر کو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو امید ہے کہ اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان کلمات کو قبول اور منظور فرمائے۔ آج اور اب تک کے لیے ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ فصل اول کے مزید اشعار اور ان کی مزید تشریحات و تفصیلات کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔